جہنم کے درجات۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر یعنی مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے۔ اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ قرآن کی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ جس نے اسے سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس تھیلی جیسی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے اسے سیکھا اور سو گیا، اس کا علم اس کے سینے میں بند رہا، اس تحصیلی کی سی ہے جو مشک بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو۔ نماز کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حشر کے لیے اپنی سفارشی تیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کرتے ہوئے کہے گا، یا رب، میں نے اسے دن کو کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، سفارش قبول کر لے۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، سو اس کے متعلق میری بھی سفارش قبول فرما لے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑنے والا ہو۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔